جی مگر صاحب، دنیا میں آج کل کھیلوں کا یہ جو انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہیں، پہلے قطر میں فٹ بال کا ہوا، اب انڈیا میں کرکٹ کا ہوا ورلڈ کپ، تو اس سے دنیا بہت پیسے کما رہی ہے اور ان کی اکانومیاں جو ہے نا بہت بہتر طریقے سے اوپر جا رہی ہیں۔ ہم تو بس ایسے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ترلے ہی لے رہے ہیں پیسوں کے لیے، IMF سے بھی دوسرے اداروں سے۔ تو جو ہمیں سوال کیا گیا ہے انویسٹ آئیڈیا اور ڈونیٹ اسکل میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماڈل جو ہے اکانومی کا ماڈل یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں جو لوگوں نے آپ کو رائے دی ہے اس کے بارے میں آپ اظہار خیال کریں۔ شریع آپ کا بہت شکریہ۔ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اکانومی جو ہے وہ چلتی ہے رول کر کے، یعنی پیسے کو نیچے سے اوپر کی طرف آنا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف رول کرنا ہے۔ ایک سائیکل آف اکانومی کہتے ہیں، سائیکل آف انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے کبھی بھی پاورٹی کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہ ساری سپورٹس وغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے کیا ٹیلنٹ نکل آئے گا، تو آپ سپورٹس کے گراؤنڈ بناتے ہیں جو ہیلتھ بھی بناتے ہیں آپ کی، جو آپ کے لوگوں کو ریکریشن دیتے ہیں، جو لوگوں کو نارمل کرتے ہیں، تو وہ بھی دیکھیں۔ اب اگر فرض کریں ہم دیکھیں تو انڈیا میں کرنٹلی، پہلے تو ہم بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں آسٹریلیا کو اور انڈیا کو بھی کہ انہوں نے بڑا سخت مقابلے کے بعد ورلڈ کپ کو جیتا آسٹریلیا نے، اور کیا شاندار گیم کھیلنے ہوئے ہمیں دیکھنے کا موقع ملا۔ اور ملکوں نے بھی کھیلا، نیدرلینڈ نے بہت اچھا، افغانستان نے بہت اچھا کھیلا، پاکستان نے بھی اپنی کئی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اب دیکھیں کہ جو دنیا کے ممالک آئے کھیلنے کے لیے ان کو بھی پیسہ دیا گیا۔ ٹوٹل نمبر آف 45 میچز ٹوٹل ہوئے۔ ان میچز میں اگر آپ دیکھیں تو $2.6 بلین انڈیا کی اکانومی میں اضافہ ہوا، کیونکہ پیسہ رول کر رہا تھا۔ جو باہر سے آئے انہوں نے بھی اس کے اندر انہوں نے 4400 کروڑ ان کی ایئر لائن اور ہوٹل جس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کہتے ہیں انہوں نے کمائے، اور پھر وہاں کی جو شاپنگ ہوئی گی، ابھی تو اگر آپ اندازہ کرنا چاہیے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے جاتے ہوئے کوئی چیز خریدی ہوگی، کسی نے جاتے ہوئے کوئی چیز خریدی ہوگی تو وہ انہوں نے خریدی۔ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سپورٹس ہیں وہ ہمیں کیوں چاہیے، ایک تو وہ آپ کو دوسرے کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی سے ہارنا اور جیت کے ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے، آپ کو قانون کو سمجھنا اور وسل کا اوبے کرنا سکھاتی ہے، آپ کو امپائر کی انگلی اس طرح نظر آتی ہے کہ جی آپ آؤٹ ہیں یا ناٹ آؤٹ ہیں۔ پھر اسی میں ٹیکنالوجی، پھر آپ کی دیکھیں ان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو کتنا فائدہ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ ان کی جو کوالٹی آف پیپل ہے، جو مین ٹو مین کنیکشنز ہوئے وہ کتنے زیادہ ہوئے۔ جب پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں جو کم از کم کرکٹ کے شائقین ہیں، تو شاید وہ کسی نہ کسی ہوٹل میں رہے ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ بازار میں گئے ہوں گے، کسی سے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہوگا، تو جب وہ اس ملک میں جائے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ میرے لیے اس ملک کے اندر سافٹنیس ہے۔ تو ایک انڈیا کا اپنا سافٹنیس، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دوست مانیں یا دشمن مانیں، ہمیں اس کو لرن کرنا چاہیے، ہم اسے سمجھنا چاہیے، ہمیں جو ویلیوز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنا شور ہمارے انوائرمنٹ کا ہے، انڈیا کے اندر بھی تو وہ یہ سیزن چل رہا ہے، وہاں تو کوئی فیکٹری بند نہیں کرائے گی، وہاں کیوں انہوں نے چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو پیسہ جانے دیے۔ اگر بزنس مین کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ خرچ کرے گا۔ اب اگر فرض کریں پاکستان 50% میں پارٹنر ہوتا ورلڈ کپ میں، اگر ہم نے بڈ دی ہوتی تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا؟ ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ نکلتا کہ پاکستان کی اکانومی میں جہاں جہاں پیسہ ہے وہ سرکولیشن آف منی ہوتی اور وہ ٹرانزیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسپورٹس کے اسٹیڈیم بنائیں، چاہے ہاکی کے، فٹ بال کے، والی بال کے، باسکٹ بال کے، ٹیبل ٹینس کے، لانگ ٹینس کے، پھر جاگنگ کے لیے ٹریکس بنائیں، تو آپ یقین کریں کہ پاکستانی کی ہیلتھ کیئر بھی بہتر ہو جائے گی، ریکریشن بھی بہتر ہو جائے گی، ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو مبارکباد جنہوں نے سکسیزفل ایونٹ کیا اور بغیر کسی تھریٹ کے کیا، اور مبارکباد جو کپ انڈیا سے جیت کے اپنے ملک کو لے گئے۔ اور آپ دیکھیں فائنل ورڈ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کپ ہم اپنی قوم کے نام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ ہوتا تو ہم نے کہنا تھا جی میں اس کو کر رہا ہوں، میں اس کو کر رہا ہوں، میں اس کو کر رہا ہوں۔ ہم نے ایک لمیٹڈ گروپ ہے، عوام میں بھی ہوں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، میری ہر قسم کی جو سروسنگ ایجنسی ہے وہ بھی ہے، اور میرے ایڈمنسٹریٹر بھی، تو سب قوم کے نام انہوں نے اپنا کپ کیا۔ یہ ایک اپریشیٹڈ روٹس ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور لوگوں کے لیے راستہ کھولیں، لڑکیوں کے لیے بھی اتنا ہی راستہ کھولیں،
लड़कों के लिए भी इतने रास्ता खोले, बच्चों के लिए भी, और आने वाले दौर के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मेरा विजन जो है मैं उसको टेबल पे रखूँगा, उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा, उसके अंदर लोगों की इनपुट आएगी, फिर वो विजन इस्टेब्लिश होगा और एक जनरेशन के बाद फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।